بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9واں پارہ ہے جس میں شروع کرنا سورۃ الاعراف اور آخر میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے تقریباً جو سورۃ الاعراف کا حصہ ہے تقریباً سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، کافی تفصیل سے بیان فرمایا۔ البتہ کچھ جزوی باتیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے یہ فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان تورات اور انجیل میں موجود ہے کہ آپ نیکی کا حکم فرمائیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے، گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے اور بوجھ وغیرہ امت سے ختم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کے رکوع نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت عامہ کو بیان فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تھے انہوں نے اتنے وضاحت سے اور اتنا عام اعلان نہیں کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ جو ہے پوری کائنات کے لیے رسول بنا دیے گئے۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یا تو یوں کہوں کہ وہ اللہ اس اللہ کے رسول ہیں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے آپ پوری روئے زمین کے لیے پوری قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ فرمایا آسمان و زمین کے اندر بھی آپ ہی آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ آپ کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد عہد الستو کا ذکر ہے۔ پارے کے رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا بلا وربنا، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے ان کو یاد کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھ پن مت تلاش کیا کرو۔ فرمایا جو لوگ قرآن یا اسلام والی زندگی پہ نہیں آتے، فرمایا کہ یہ لوگ تو درندوں کی طرح ہیں، یہ درندوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس صورت کے آخر میں آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن پاک جب تلاوت کیا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، اس کا حکم ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں عموماً ٹیپ ریکارڈ وغیرہ دکانوں پہ چلا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ تو یہ غلط ہے۔ جس نے سننا ہے وہ اپنے طور پہ سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے تلاوت کرنا منع ہے، اور باقی تمام تسبیحات پڑھنی ہیں، ثنا پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھنا تو قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی یہ قرآن پاک غلط ہے، بلکہ اللہ نے فرما دیا جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے کوئی جھگڑا کر رہا تھا۔ دیکھیے قرآن پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جھگڑا قرار دیا، معلوم ہوا امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہم، امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہے، اور فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بنایا اس لیے جاتا ہے ان کی اقتداء کی جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الامام ضامن، امام تو ذمہ دار ہے، ضامن ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہے۔ امام سب کی ضمانت، سب کی کفالت کر رہا ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا امام، یہ امام کا پڑھنا۔ تو الگ سے مقتدیوں کو چاہیے کہ نہ پڑھے۔ باقی جو مشہور روایت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا،
دیکھیے قرآن کے مقابلے میں جب حدیث آتی ہے تو ہم حدیث کو دوسرا درجہ دیتے ہیں. حدیث قرآن کے مقابلے میں قرآن کا حکم پہلے ہوتا ہے. جو حدیث نے کہا ہے وہ قرآن سے ایک تو ٹکر رہی ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا تعلق منفرد سے ہے اور امام سے ہے، مقتدی سے نہیں ہے. سورہ انفال یہ مدینہ میں نازل ہوئی، 75 آیات، 10 رکوع ہیں. سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا اور حکم دیا کہ کافروں کے جوڑوں پہ مارو اور ان کو خوب قتل کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ جب اللہ رسول حکم دیں ان کے حکم کی تابع داری کرو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن